اس لیے یاد رکھ لو، رفع دین کرنا نہ کرنا یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کوئی جنت جہنم کی تقسیم نہیں، چاہے کرے یا نہ کرے۔ ہاں، جو یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین نہ کرنے والے کی نماز ہی نہیں، یہ غالی بھی ہے، یہ بدعتی بھی ہے، یہ غلو کر رہا ہے۔ اور لا تغلو فی دینکم، اللہ کا حکم ہے دین میں غلو نہ کرو۔ اگر یہ فتویٰ لگائے گا کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرنے والے کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، یہ فتویٰ اس کا بدعی فتویٰ ہے اور یہ غالی ہے، فروعات میں غلو اختیار کر رہا ہے۔ رہ گیا کرنا نہ کرنا، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے۔ دونوں کا فرق سمجھ آیا؟ ہاں، مجھ سے سوال کر سکتا ہے کیوں نہیں کرتا، یہ آپ کا حق ہے، اور میں تجھ سے سوال بھی کر سکتا ہوں تو کیوں کرتا ہے، یہ تو حق کی بات ہے۔ میں کیوں نہیں کرتا، دلیل پہ نہیں کرتا، میرے پاس دلیل ہے اس لیے نہیں کرتا۔ اور تو کیوں کرتا ہے، ابھی تک تجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ تجھے حیثیت اور حکم کا ہی پتہ نہیں چلا۔ میں اس لیے نہیں کرتا کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر، اس کا رفع الیدین متفق علیہ پھر روایات ہے، ساری روایات تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین پر متفق ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کا رفع الیدین یہ مضطرب ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یار اب تو بولو، تقریر میں نے چھوڑ دی ہے، سبق شروع ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مضطرب میں تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین متفق پھر روایات، اس میں کوئی روایات بھی متفق، ائمہ بھی متفق، اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تیسری رکعت کی ابتدا، سجدوں کا رفع دین، ہر تکبیر کا رفع دین، فی کل خفض و رفع، ہر اونچ نیچ کا رفع الیدین، یہ رفع الیدین مضطرب ہے، اس میں روایتوں میں اضطراب ہے۔ بعض روایتیں وہ ہیں جن میں 4 رکعت نماز میں 28 مرتبہ کا رفع دین ہے، بعض روایتیں وہ ہیں 4 رکعت کی نماز میں 16 مرتبہ کا رفع دین، بعض روایتیں وہ ہیں 4 رکعت کی نماز میں 10 مرتبہ کا رفع دین، بعض روایتیں وہ ہیں 4 رکعت کی نماز میں 9 مرتبہ کا رفع دین، بعض روایتیں وہ ہیں 4 رکعت کی نماز میں 1 مرتبہ کا رفع دین ہے۔ یہ 5 قسم کی روایات موجود ہیں، اس لیے میرا بھائی الزام نہ لگایا کر، یہاں حنفی مالکی شافعی کا مسئلہ نہیں، یہاں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی بات نہیں، یہاں بات تو ہے روایات میں، کہ بعض روایتیں وہ ہیں جن میں صرف تکبیر تحریمہ کی بات، وہاں کا رفع دین، بعض میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، بعض میں تیسری رکعت کا بھی ساتھ، بعض میں سجدوں کا رفع دین، بعض میں ہر تکبیر، ہر اونچ نیچ کا رفع دین، یہ 5 قسم کی روایتیں موجود ہیں، اور میں عمل کرتا ہوں تکبیر تحریمہ والے رفع دین پہ۔ 4 قسم کی روایتیں، ان کو میں نے بھی ان پہ عمل نہیں کیا، اور جو تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہے، تو عمل کرتا ہے 10 دفعہ رفع دین پر، 4 قسم کی روایتوں پر تو نے بھی عمل نہیں کیا۔ لیکن پہلے یہ تو بتا، 4 قسم کی روایتیں تو نے چھوڑی، تو اہل حدیث پکا رہا، 4 قسم کی روایتیں میں نے چھوڑی، میں منکر حدیث کیسے بن گیا؟ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ بھئی تو 4 قسم کی روایتیں چھوڑے تو پکا اہل حدیث ہے، اور میں 4 قسم کی چھوڑوں تو میں منکر حدیث؟
میں حدیث پہ عمل نہیں کر رہا، تو عامل بالحدیث نہ میرا بھائی۔ اس معاملے میں جیسے تو نے 4 قسم کی روایتیں چھوڑی، ایک قسم پہ عمل کیا، میں نے بھی 4 قسم کی روایتوں پہ عمل نہیں کیا، ایک قسم پہ عمل کیا۔ اب سوال مجھ پہ بھی ہے، سوال تجھ پہ بھی ہے، مجھ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، تو نے 4 قسم کی روایات چھوڑی کیوں، ایک قسم کی روایتوں پہ عمل کیوں کیا؟ تو جواب میں دوں گا، میں کہوں گا میں نے اس لیے کیا، میرا عقیدہ یہ ہے ساری کتابوں پہ حاکم کتاب قرآن ہے، سارے علوم پہ میزان کتاب قرآن ہے، ساری کتابوں پر حاکمیت کتاب اللہ کی ہے۔ اس لیے میرا بھائی، میرا تو ضابطہ یہ ہے جب روایات میں اضطراب آ جائے تو ہم نے فیصل اور جج ماننا ہے خدا کے قرآن کو۔ میں نے قرآن میں دیکھا اور پیغمبر کے فرمان میں دیکھا، مجھے ایک بات حدیث سے مل گئی، ایک بات قرآن سے مل گئی۔ قرآن پاک سورہ المومنون اس کی پہلی ابتدا دیکھنا، اللہ نے وہاں کچھ لوگوں کی تعریف کی، قد افلح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ خاشعون کا معنی دیکھ لینا، سب مفسرین نے معنی کیا خاشعون اے ساکنون، خاشعون ساکنون۔ اللہ نے فرمایا ان کی نماز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جو نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں، سکون حرکت کے مقابلہ میں ہے۔ اتنی بات قرآن سے پتہ چل گئی کہ ان کی نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جس نماز میں خشوع ہو، یعنی سکون ہو۔ یہ بات میں نے قرآن سے لی۔ اب مسلم شریف حضرت نبی پاک کا صحابی کہتا ہے پیغمبر کریم تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر ہم رفع الیدین کر رہے تھے، پیغمبر کریم آئے اور فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم فی الصلاۃ۔ پیغمبر نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا، تم نماز کے اندر رفع الیدین کرتی ہو۔ مالیا، یہ مالیا غصے کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، یہ کیا ہوا تم نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہو۔ اگلا جملہ جو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو۔ کیا اس نقطے کو سمجھنا، اس حدیث نے بتا دیا کہ پیارے پیغمبر نے نماز کے اندر رفع الیدین کو سکون کے منافی قرار دیا ہے، تو نماز کے اندر رفع الیدین کرنا وہ منافی سکون ہے، اور سکون والی نماز رب کو زیادہ پسند ہے۔ قرآن نے یہ بات کی تو قرآن مقدس کی اس آیت اور مسلم شریف کی اس قولی حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ مسئلہ وہی ہے، نماز کے اندر رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تیسری رکعت میں رفع الیدین نہ کرنا اولا ہے۔ توجہ ہے، رفع الیدین نہ کرنا اولا ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ میں نے تو بیان کیا، اب تو بھی کر ہمت کہ 4 قسم کی روایتوں کو تو نے چھوڑا، سجدے والی تو چھوڑ گیا، ہر تکبیر والی تو چھوڑ گیا، فی کل خفض و رفع والی تو چھوڑ گیا، صرف تکبیر تحریمہ والی تو چھوڑ گیا، اور 9 مقام والی تو چھوڑ گیا۔ 4 قسم کی روایتوں کو تو بھی چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ وجہ بیان کر کہ ایک قسم کی روایتیں 10 مرتبہ رفع الیدین والی لے لی اور 4 قسم کی چھوڑ دی۔ اب جب آ گیا نا اختلاف، اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، اب اللہ رسول سے فیصلہ کروا کے دے کہ روایتیں 5 قسم کی، ہم نے کس پہ چلنا ہے۔ میں نے اپنی ترجیح بتا دی، اور لوگوں کو دھوکہ دینا، سب سے بنیادی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی بخاری سے، رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع الیدین پہ، لیکن پوری بات کیوں نہیں بیان کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہی روایت بخاری میں ہے، تو وہاں یہ ہے رکوع جاتے آپ رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور بخاری کے استاد امام حمیدی کی کتاب مسند الحمیدی میں وہی حدیث ہے، راوی وہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے،
تو وہ فرماتی ہیں آپ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین نہیں کرتے تھے۔ شاگرد کی کتاب میں کرتے تھے، استاد کی کتاب میں، بخاری میں ہے کرتے تھے، مسند حمیدی میں ہے۔ بولو یار میں نے تقریر کرنی ہے، نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا اللہ رسول سے پوچھ دے، مسند حمیدی کو مانے یا بخاری والی روایت کو مانے؟ کون؟ اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ۔ اب اللہ رسول کا فیصلہ ہو، کسی مولوی کا نہیں۔ مولوی کا فیصلہ آئے گا تو پھر اول من کاسا ابلیس، پھر وہی ہو جائے گا۔ اپنا فتویٰ اپنے اوپر، تو میں نے چونکہ فتویٰ لگانا نہیں، ایک فتویٰ آخر پہ سنانا ہے جو آیت پڑھی ہے۔ تو میرا بھائی یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی وہی روایت، حضرت مالک بن حویرث کی بخاری میں کہ رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے، اور نسائی میں ہے سجدوں میں بھی رفع دین کرتے۔ اب سجدوں والا رفع دین چھوڑ دیا، رکوع والا لے لیا۔ راوی ایک ہے مالک بن حویرث، اور جب وہ راوی سجدوں کا رفع دین بیان کرے تو وہ تو نہیں عمل کرتا، رکوع والے پہ جھگڑتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے رکوع میں کیوں نہیں کرتا؟ تو میرا سوال ہے تو سجدوں میں کیوں نہیں کرتا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھا لے لینا آدھا چھوڑ دینا۔ میں نے تو پڑھا تھا یہ یہودیوں کا فارمولہ ہے، مسلمان پورا لیتی ہیں۔ وہی مالک بن حویرث سے وائل ابن حجر کی روایت بھی آدھی لیتا ہے آدھی چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو روایات میں اختلاف ہے، خود روایات میں اضطراب ہے، راویوں کا اختلاف ہے، بیان میں اختلاف ہے۔ جہاں ایک مسئلہ میں 5 قسم کی روایتیں کھڑی ہوں اور 5 قسم کی روایتوں میں اضطراب ہو، تو وہاں ترجیح تو ہو سکتی ہے، اولویت تو ہو سکتی ہے، افضلیت تو ہو سکتی ہے۔ وہاں نہ کفر بنتا ہے، نہ فسق بنتا ہے، نہ وہاں پر کوئی زندگا بنتا ہے، وہاں پر فتوے نہیں لگائے جاتے۔ اور جہاں وہ فتوہ آئے کہ نماز ہی باطل ہے تو اس کا نام غلوب ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ایاکم والغلوب، اے میری امت کے لوگوں غلوب سے بچ جاؤ۔ غلوب یہی ہے نا، مسئلے کی حیثیت بدل دینا، مسئلے کا حکم بدل دینا، اسی کا نام تو غلوب ہے۔ اس لیے مسئلے کو اپنے مقام پہ رکھ، اور پھر تو جھگڑتا ہے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین پر، اور اب تک تجھ سے تو متعین نہیں ہوا کہ تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین کہاں تک ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین پتہ ہے کہاں تک ہوگا؟ یہاں اگر مسئلہ بن گیا، تکبیر تحریمہ بخاری کہتی ہے جہاں تک، مسلم کہتی ہے جہاں تک، بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت کہتی ہے کانوں تک، بخاری شریف کی روایت کہتی ہے کندھوں تک، منکبین تک۔ تو اگر تو اس طرح مسائل کے ساتھ کشتی لڑنی ہے تو پھر تو پہلا رفع الیدین بھی مسئلہ بن جائے گا کہ کندھوں تک اٹھائیں یا کانوں تک، جہاں پھر مسلم کی چھوڑ گیا۔ اور ایک روایت منکبین والی لے لی، اذنین والی، فروع اذنین والی، وہ بھی گئی۔ تو رکوع میں تو بعد میں جا، پہلے ذرا جہاں بریک لا کہ تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین کرنا کہاں تک ہے، کندھوں تک یا کانوں تک؟ دو روایتوں میں اختلاف ہے، تو ردو الی اللہ والرسول، اللہ رسول سے فیصلہ کروا کے دے کس پہ مانے کس کی نہ مانے۔ اسی طرح خلف الامام ہے، امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے۔ بھائی آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے نہ پڑھے۔ اب یہاں سمجھو، یہ جو راوی ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر، جس کو رفع الیدین میں پیش کرتی،
موتا مالک اٹھا لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ راوی ہے جو امام کے پیچھے قرات کے قائل ہی نہیں۔ کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، اور ہمارے دوستوں کا یہ فتویٰ ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات رکھے اس کی نماز ہی نہیں۔ تو میں نے کہا سر ابھی تو پیش کرو جس کی نماز تو تم مانو۔ عبداللہ ابن عمر تو امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں، اور تمہارے فتوے کے مطابق عبداللہ ابن عمر کی نماز ہی نہیں۔ تو رفع دین میں عبداللہ ابن عمر معتبر ہے اور خلف الامام میں اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو جس راوی کی نماز ہی نہیں رفع الیدین اس سے پیش کرتی ہو۔ اس لیے میرا بھائی مسائل سے کبڈی نہ کھیلو، مسائل کو کرکٹ کا میچ نہ بنا لو۔